جغرافیائی سیاست کا محور اور عالمی تجارت کی شہرک، یہ وہ مقام ہے جہاں پر بحیرہ احمر کا پانی بحر ہند کے پانی سے جا ملتا ہے، اور یہ 21ویں صدی کا سب سے خطرناک ترین پوائنٹ ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اسٹریٹ آف مندب، جو کہ تیسری عالمی جنگ سٹارٹ کر سکتا ہے۔ یمن اور جبوتی کے درمیان یہ 28 کلومیٹر کا فاصلہ اتنا خطرناک ہے کہ یہاں جبوتی پر 11 ممالک نے اپنے فوجی اڈے بنائے ہوئے ہیں تاکہ اس کا کنٹرول حاصل کر سکے۔ یہ ایشیا اور مشرق وسطیٰ کو وسطی یورپ سے جوڑنے کا سب سے مختصر راستہ ہے، اور ایشیا اور یورپ کے درمیان زیادہ تر تجارت بھی اسی راستے سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی تمام انٹرنیٹ کیبلز بھی اسی راستے سے گزرتی ہیں۔ یہ ایک اور چوک پوائنٹ ہے جس پر کبھی بھی کسی بھی قسم کی مداخلت عالمی معیشت کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس کی تاریخ کو یوں ہے کہ رومنز بھی اسی راستے سے ہندوستان کے ساتھ تجارت کیا کرتے۔ پچھلی صدی میں جمال عبد الناصر نے اسی راستے کے دوسرے کنارے یعنی سویز کینال کو بلاک کیا اور پھر نیشنلائز کر دیا، جس کی وجہ سے عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ باب المندب کو آنسوؤں کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ تاریخ میں جو بھی یہاں سے تجارت کرنے کے لیے گزرا اسے بحری قزاقوں نے لوٹا، اور یہ جگہ ہمیشہ تجارت کرنے والوں کے لیے قبرستان ثابت ہوئی۔ اس کی اہمیت یوں بھی ہے کہ پورے مشرق وسطیٰ سے یورپ اور امریکہ کو جو تیل سپلائی کیا جاتا ہے وہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ لیکن دنیا میں ایک اور راستہ بھی ہے جو جنوبی افریقہ کے آخری کنارے کیپ آف گڈ ہوپ سے گزرتا ہے، مگر اس کا فرق یہ ہے کہ اگر سعودی عرب اس راستے سے نیدرلینڈ کو تیل سپلائی کرے تو وہ 22 دن میں پہنچتا ہے، جبکہ دوسرے راستے سے کم از کم بھی 40 دن لگیں۔ اس خطے کی کرنٹ سچویشن کچھ ایسی ہے کہ اس کے جنوب میں جبوتی کے مقام پر تقریباً تمام ورلڈ پاورز نے اپنے اپنے ملٹری بیسز بنائے ہوئے ہیں، جن میں امریکہ، فرانس، جاپان اور چین بھی شامل ہیں۔ ان سب کا خیال یہ ہے کہ وہ اپنا تجارتی راستہ محفوظ کر رہے ہیں، لیکن سیاسی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ فوجی اڈے کسی بھی بڑے تنازعے میں تبدیل ہو سکتے، جیسا کہ یہاں پر ایک تنازعہ پہلے سے ہی جاری ہے جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان۔ ایران یمنی حوثیوں کی حمایت کر رہا ہے، جبکہ سعودی عرب یمنی حکومت کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ یمن اس وقت مشرق وسطیٰ کی سب سے تباہ حال معیشت بن چکی، اور دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں بھی اسی خطے میں ہی ہو رہی۔ دیکھا جائے تو یہاں ایک اہم جنگ پہلے ہی ہو چکی، تو اگر یہاں پر کوئی بڑا کانفلکٹ ہو گیا تو یاد رکھیے گا یہ نہ صرف پوری عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دے گا، بلکہ ہم ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کو بھول کر تیسری عالمی جنگ کی طرف چلے جائیں گے۔